اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے 114 نمبر کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں حلال طیب دیا ہے وہ روزی کھاؤ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کی عبادات قبولیت کے سے ہمکنار ہوں تو حلال اکل حلال ضروری۔ اکل حلال، حرام سے جو قوت پیدا ہوگی، حرام سے جو گوشت پوشت تیار ہوگا، حرام کھا کر جو صلاحیت پیدا ہوگی، اس کے اندر خیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ خیر کا منبع نہیں بن سکتا ہے۔ تو اکل حلال یہ انسان کے لیے ضروری قرار دی ہے رب کائنات نے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالی نے جو تمہیں مال غنیمت دیا ہے کھاؤ حلال اور طیب، حلال طیب۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان۔ تو رب کائنات نے ایک طرف اکل حلال کا درس پڑھایا اور حلال کو تلاش کرنے کا حکم دیا، رزق حلال کے پیچھے لگنے کا حکم دیا، اور فرمایا رب کائنات نے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ یہ سورہ جو ہے الملک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا، اور تو زمین میں چلو پھیلو اور اللہ کی دیے ہوئے رزق کو کھاؤ، یعنی زمین میں محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو، اسباب کو اختیار کرو، رزق حلال کو تلاش کرو، اور جو رزق حلال ملے اسے کھاؤ۔ اور اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین میں پھیل جاؤ، کیونکہ جمعہ سے پہلے اذان ہوتے ہی وَذَرُوا الْبَيْعَ کہا کہ جو ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جب جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کا رخ لو، بے و شراء خرید و فروخت کو بند کرو، کاروبار بند کرو، کام کاج بند کرو۔ اور جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلب رزق کو مباح قرار دیتے ہوئے اس کی اباحت فرمائی اور کہا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، اس کو فضل اللہ کا، رزق حلال یہ اللہ کا فضل ہے، رزق حرام اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا، رزق حلال یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں کہ اکل حلال آج میرے بھائیوں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ رزق حلال آج جو ہے اس کا شوق اور ذوق، اس کی تلاش جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک زمانہ لوگوں کے پاس آئے گا، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ مال کے سلسلے میں
انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال جو اسے مل رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام. جو غذا کھا رہا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. علت اور حرمت کی، حلال اور حرام کی تمیز لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی. اگر دیکھا جائے تو میرے بھائیوں، سامعین کرام، آج اسی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آج حلال و حرام کی بات کی جائے تو کہتے ہیں دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حلال و حرام میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم حلال و حرام کی تمیز میں لگیں گے تو کفار و مشرکین ہم سے آگے نکل جائیں. یہ منطقات کام کر رہی ہے. کہاں سے ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ کہاں سے ہمارے ایمان میں قوت اور طاقت پیدا ہوگی؟ کہاں سے ہمارا ضمیر بیدار ہوگا؟ جب یہ فکر ہمارے اندر رچ بس جائے کہ بس مال چاہیے، چاہے حلال ذریعے سے ہو چاہے حرام ذریعے سے ہو، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ چانچہ مسند حاکم کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من عمل يقرب من الجنة الا قد امرتكم به ولا عمل يقرب من نار الا قد نهيتكم عنه. جو اعمال جنت سے قریب کرنے والے تھے اس کو بھی میں نے تمہیں بتلا دیا ہے، اور جو اعمال تمہیں جہنم سے قریب لے جانے والے تھے اس کی بھی نشاندہی کر دی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا یستبطئن احد منکم رزقہ، کہ کوئی شخص اپنی روزی کو دیر کرنے والا نہ سمجھے کہ روزی نہیں ملے گی. یہ مت سوچنا کہ روزی نہیں ملے گی اگر یہ حرکت نہیں ہوگی تو. فإن جبریل القى في رأی، کہ جبریل امین نے یہ بات مجھے ذہن نشین کرائی ہے کہ ان احد منکم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی مکمل روزی حاصل نہ کر لے. فاتقوا اللہ ایھا الناس، تو لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیکھیے میرے بھائی، کتنا پیار بھرا انداز ہے، کتنے دل کی گہرائیوں سے، کتنے پیار سے، کتنے محبت سے امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں کہ میں امت کے لوگوں جو ہے فاتقوا اللہ ایھا الناس واجملوا فی الطلب، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، طلب کرنے میں راہ اعتدال کو نہ چھوڑنا، باطل کی طرف نہ لگنا. فَإِنْ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کسی کی روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کو اللہ کی معصیت کے ذریعے ہرگز نہ طلب کرے. اگر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی روزی میں تاخیر ہے، تنگی ہے، نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کو حرام ذریعے سے ہرگز نہ طلب کرے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ فَضْلَهُ بِمَعْصِيَتِهِ، اللہ کے فضل کو اس کے معصیت اور کر کے، اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کر لو دیکھا جائے گا. نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اللہ کا رزق اللہ کا فضل ہے. معصیت کر کے، گناہ کر کے، حرام ذریعہ اختیار کر کے اس کو نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ واضح رہنا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ مسلمانوں پر لازم ہے
کہ رزق حلال کی طلب میں رہیں، حلال ذریعے سے روزی کمائیں، حرام ذریعہ رزق کا اختیار نہ کریں، اور حرام ذریعے سے حاصل شدہ مال کبھی بھی نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ استعمال میں لائیں۔ لیکن آج فلسفہ یہ ہو گیا ہے کہ بھئی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ جو ہے، اور بلکہ یہ نہیں، بلکہ آج تو حرام کو حلال کرنے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، ہیلے اور بہانے سے حرام اشیاء کو حلال کرنے کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ یونس کے اندر، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ آپ کہیے بھلا بتلاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کی ہے تم اس کو حلال اور حرام کرنے پہ پیچھے لگے ہوئے ہو، تم جس کو چاہو حلال جس کو چاہو حرام کر لو، اور اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ہم اللہ تفترون، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو اس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، جس کے پیچھے آج ہم لگے ہوئے ہیں رزق کے خاطر، مال کے خاطر۔ آپ دیکھیے مال کے سلسلے میں سلف کا کیا منہج تھا، مال کے سلسلے میں حلال و حرام کی کیا تمیز تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انکم لتغفلون عن افضل العبادہ الورع، کہ تم جو ہے افضل ترین عبادت کو نظر انداز کر رہے ہو، سے غفلت برت رہے ہو۔ وہ کیا ہے؟ ورع ہے، تقوی ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تو کہا افضل عبادت ورع ہے، انسان اپنے دامن کو ناجائز اور حرام چیزوں سے بچا لے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا ندعو 19 الحلال مخافة ان نقع في الحرام، حرام کے ڈر سے ہم 90% حلال ترک کر دیتے تھے، 100 میں 90% حلال چھوڑ دیتے تھے تاکہ کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ حرام کے سے بچنے کے لیے صحابہ حلال کو بھی ترک کر دیتے تھے تاکہ حرام میں نہ واقع ہو جائے، یہ احتیاط تھا۔ چانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، دیکھیں کس طرح تقوی تھا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے والد مبارک کا بھی قصہ عجیب ہے، ان کا بھی قصہ عجیب ہے۔ یہ ورع اور تقوی اور حرام سے بچنے کا یہ انداز دیکھیے۔ ان کے والد کا قصہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ایک باغ میں نوکری کرتے تھے، لیکن ایک مدت تک نوکری کرنے کے باوجود، باغ کا دیکھ بھال کرنے کے باوجود یہ پتہ نہیں تھا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے، کبھی چکھا ہی نہیں، کبھی چکھا نہیں تھا۔ یہ ان کے والد تھے مبارک رحمہ اللہ، اور عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے عابد و زاہد و محدث اور امام ہیں، جب یہ بغداد پہنچے تو پورا شہر امڑ پڑا ان کے دیدار کے لیے۔ خلیفہ کی بیوی نے کہا کہ بھائی آج کیا معاملہ ہے، پورا شہر کہاں جا رہا ہے؟ خلیفہ نے کہا آج ہماری دین کا امام بہت بڑا عالم آ رہا ہے اور وہ عبداللہ بن مبارک۔ تو بیوی نے کہا اصل حکومت تو اس کی ہے، آپ کی کیا ہے؟ اصل حکومت اس کی ہے، بغیر کسی آرڈر کے، بغیر کسی اطلاع جو ہے قانون جاری کیے ہوئے پورا شہر اس کے استقبال میں جا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا تو ایک شخص سے ایک قلم میں نے لی، قلم لی آریتن، قلم لی لکھنے کے لیے،
کہتے ہیں پھر میں گیا بھی اس کو واپس کرنے کے لیے، لیکن جب میں اپنے شہر مرو پہنچا تو دیکھتا ہوں وہ قلم میرے پاس ہی ہے، واپس نہیں ہوا، وہ قلم میرے پاس ہی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے شام کا سفر کیا اور شام جا کر کے میں نے اس کا قلم اسے پہنچایا۔ یہ ہے میرے بھائیو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہر چیز آئے در گھسیٹم، جو ملے کھاؤ، جو ملے اپنا بنا لو، اور پھر ہم کہتے ہیں پر جوتے کیوں پڑ رہے ہیں، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، اور خود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو ذکر کیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ نہ مال کمانے میں آزاد ہیں، نہ مال خرچ کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ انسان کا قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں جنبش کر سکتا قیامت کے دن جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کیا، وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں گنوائی، وعن مالہ، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر عمل کس قدر کیا ہے۔ تو مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے طلب کے لیے، اس کے حصول کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کی حدود کو ہم چلا جائیں، بلکہ احتیاط۔ دیکھیے صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے ایک زمین بیچی، تو جس شخص نے خریدی جب وہ کھدائی کرنے لگا تو وہاں جو ہے ایک گھڑا ملا جس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، ایک گھڑا بڑا ملا جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ وہ گھڑا لے کر کے کہاں پہنچا، اس زمین والے کے پاس پہنچا، کہا بھائی آپ کی میں نے زمین خریدی ہے، میں نے سونا نہیں خریدا ہے، یہ آپ کی زمین میں یہ سونا نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، لے لیجیے۔ آج ملے تو، آج ہمیں ملے تو ہم کیا کریں؟ سوچیں ہمیں اگر ایسا مال مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کتنے لوگ ہیں میں، کتنے لوگ بلکہ اس کو چھپا کر رکھیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ وہ پہنچتا ہے اس شخص کے پاس کہ میرے بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا ہے، میں نے زمین کی قیمت دی ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں اس شخص نے کہا بھائی میں نے زمین، جو کچھ زمین میں سب بیچ دیا تم سے، لے جاؤ، تم لے جاؤ، یہ میرا رب نہیں ہے، تو زمین میں نے بیچی، زمین میں جو کچھ ہے تمہارا ہے۔ دونوں کا قضیہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے، لے کے دونوں پہنچتے ہیں میرے بھائی، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ قاضی کے پاس دونوں پہنچتے ہیں کہ فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان۔ قاضی نے کہا اچھا تمہارے پاس بچے ہیں؟ تو ایک نے کہا میرے پاس بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹی ہے۔ تو قاضی نے کہا اچھا جاؤ اس بیٹے اور بیٹی کی دونوں شادی کر دو اور اس مال کو ان پر خرچ کر دو اور صدقہ کر دو باقی۔ یہ ایمان ہے میرے بھائی، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے سلف کے یہاں تھا کہ جب کوئی واعظ کرنے کھڑا ہوتا تھا تو علماء کیا کہتے تھے کہ دیکھو 3 چیزیں دیکھو، کسی بھی واعظ کے اندر 3 چیزوں کو تلاش کرو، اس کے بعد اس کی تقریر سنو، اس کا درس سنو، 3 چیزیں پہلے تحقیق کر لو۔ کیا 3 چیزیں؟ اس کا عقیدہ دیکھ لو،
اس کے عقیدے میں بدعت تو نہیں ہے، بدعتی تو نہیں ہے، اس کا عقیدہ تو فاسد نہیں ہے وائز کا. آج تو جس کی بھی باتیں ہم سب کی سنتے ہیں، جو بھی لچھے دار تقریر کرے مجمع اس کے پاس زیادہ رہتا. پہلے عقیدہ دیکھو، اور اسی طریقے سے، کیونکہ اگر عقیدہ نہیں دیکھو گے تو اس کی زبان سے شیطان بولتا ہے، بدعتی کی زبان سے شیطان بولتا ہے، بدعقیدہ کی زبان سے شیطان بولتا ہے. تمہارے ایمان کو، تمہارے دین کو، تمہارے عقیدے کو، سب کو برباد کر دے گا. اور دوسری چیز کہا علماء نے کہ اس کا کھانا دیکھو، کیا کھاتا پی رہا ہے، اس کا غذا اس کی حلال ہے یا حرام، اس کی روزی حلال ہے یا حرام ہے. اگر حرام ہے، اس کا رزق حرام ہے، تو وہ میرے بھائیوں علماء نے کہا، سلف کا یہ معمول تھا کہ تو پھر وہ خواہشات کے بندہ ہوگا، وہ خواہشات کا بندہ ہوگا، اور وہ غلط راستے پر تم کو لے جائے گا، صحیح راستے پر نہیں رکھ سکتا. تیسری چیز، اس کے عقل کو دیکھو، عقل و خرد کا مالک ہے، سمجھ بوجھ ہے اس کے اندر کی نہیں. کیونکہ اگر سمجھ بوجھ کا مالک نہیں ہے تو ایسی صورت میں اصلاح سے زیادہ فساد بچائے گا. اس کی تقریر سے اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا. فلا تجالسوا، تو ایسے شخص، ایسے وائز کی تقریر نہ سننا، ایسے وائز کی تقریر نہ سننا، ایسے کہ محفل میں شریک نہ ہونا. یہ سلف کا معمول تھا. سلف اس چیز کو اہتمام کرتے تھے، کھانے پینے میں احتیاط کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا. وہ جو ہے ایک دن کچھ لے کر آیا، دیا، اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، پہلے تحقیق کرتے تھے کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، کیسا ہے، تب اس کو لیتے تھے، استعمال کرتے تھے. ایک دن وہ لایا اور نہیں پوچھ سکے اور اس کو استعمال کر لیا، کھا لیا. بعد میں پوچھا تو پتا چلا، غلام نے کہا کہ یہ میں نے جاہلیت میں کہانت کی تھی، الٹی سیدھی باتیں بتائی تھیں کسی کو، آج وہ شخص ملا تو اس نے اس کا عوض آج مجھے دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، کھا لیا، کھا لیا، چھوڑو، اللہ معاف کرنے والا ہے، انجانے میں کھایا. آج ہم یہ کہتے ہیں نا، انجانے میں کھا لیا، چھوڑو، جانے دو. نہیں، بلکہ حضرت صدیق نے ہاتھ ڈالا منہ کے اندر اور قید کرنے لگے جب تک پورا جتنا کھایا تھا باہر نہیں نکل آیا. قید کرتے رہے اور پیٹ کو صاف کیا اس حرام چیز سے. وہ سمجھتے تھے کہ حرام اگر شامل ہو گیا تو ساری باتیں رہ جائیں گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک مرتبہ ایک شخص نے دودھ لا کے دیا، انہوں نے پی لیا. بعد میں پوچھا بھائی تم دودھ لائے تھے تو کیسا دودھ تھا، کہاں سے لائے تھے؟ اس نے کہا صدقے کے اونٹ وہاں فلاں جگہ تھے، ان کے وہاں سے دودھ لے آیا، میں مل گیا، دودھ لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً ہاتھ ڈالا منہ میں اور جتنا دودھ پیا تھا سب قید کر. یہ تھے ہمارے اسلاف. یہ احتیاط تھا کھانے پینے میں، یہ احتیاط تھا. تب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام دیا تھا جو ہے. تو اس طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. اگر حرام سے نہیں بچتے ہیں تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو سن لیجئے میرے بھائیوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يربو لحم النبت من صوت الا كانت النار اولا بھی. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ جو گوشت حرام سے پلتا ہے،
حرام کھا کے جو گوشت پیدا ہوتا ہے آپ کا جسم جو بنتا ہے تو جہنم آگ اس کے لیے بہتر، وہ آگ میں جانے والا ہے، اندازہ لگائیے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، لا يدخل الجنة لعم نبت من صوت النار اولا به، جو جسم حرام مال سے پلے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جسم النار اولا بھی، جہنم اس کے لیے بہتر ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں حرام مال سے پلا ہوا جسم نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اپنے معقولات و مشروبات پر نگاہ رکھنی چاہیے، اپنی کمائی پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی کے اندر کہ کھانا جو جسم کو قوت پہنچاتا ہے، جسم پہ ملتا ہے اور اسے ملتا ہے اور اس سے اس کے جسم کو قوت اور طاقت پہنچتی ہے، اگر وہ خبیث ہے تو پھر ایسی غذا جہنم میں لے جاتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسم نبت من صوت فالنار اولا به والجنة طیبة لا يدخلها الا طیب۔ اللہ کی مثال جو ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلے اس کے لیے آگ جہنم بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجنة طیبة لا يدخلها الا طیب، جنت جو ہے پاک جگہ ہے، وہاں طیب ہی داخل ہوں گے، نجس لوگ داخل نہیں ہوں گے، ناپاک لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا عمدۃ الاحکام کی شرح میں کہ الاکل اذا كان طیبا كان البدن طیبا وسلم من العذاب واذا تغذى على حرام كان البدن آثما او نجسا۔ کہتے ہیں کہ جب جو ہے غذا کھانا حلال ہو، طیب ہو، تو جسم بھی طیب ہوتا ہے اور عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب غذا حرام ہو تو بدن بھی گنہگار ہو جاتا ہے اور نجس ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اکل حلال کی رغبت دلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اکل حرام سے منع کیا ہے۔ اور اکل حلال یہ قبولیت عمل کے لیے شرط۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور جس کے اندر تقویٰ نہ حلال حرام کی تمیز نہ ہو اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ المومنون میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو عمل صالح کا فائدہ کب ہوگا؟ جب حلال کھائیں گے۔ اس لیے پہلے اکل حلال کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، اس کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا۔ پہلے حلال کھاؤ پھر عمل صالح کرو، تب وہ قبولیت کے سے ہم کریں۔ انبیاء کو خطاب کر کے اللہ نے کہا انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میرے پوری خبر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ روزی کھاؤ جو میں نے تم کو دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو عبادات سورہ بقرہ کی آیت، عبادات
اسی وقت قبول ہوں گی جب ہمارے کھانے پینے میں حرام نہ ہو، حلال پر ہو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، یقینا اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، لا يقبل الا طیب، اور طیب اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دیا ہے۔ رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور صالح عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس کی مجھے خبر ہے۔ اور مومنوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں تم وہ پاکیزہ روزی کھایا کرو جو میں نے تم کو دی ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اغبر عشس يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ولكن مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد ایک شخص کا ذکر کر فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اس کے بال پراگنڈا ہو چکے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں طول سفر کی وجہ سے، اور پہنچ کر بڑی آہوزاری کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے یا رب کی رٹ لگاتا ہے، وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، وہ مشرب حرام، پینا بھی حرام، وہ ملبس حرام، کپڑے جو پہنے وہ بھی حرام مال سے، وہ غذی بالحرام، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی، پلا ہے حرام مال پر، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ رد کر دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر ہمارے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں حرام کی آمیزش ہے تو یاد رکھیں جو ہے کتنی بھی آہوزاری کے ساتھ دعائیں کریں۔ آج کے دیکھتے ہیں لوگ دعا کرتے ہیں، بھائی اتنی حج میں دعا کرتے ہیں، رمضان میں، ہر مہینے میں کتنی آہوزاری کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں، آدھا ایک گھنٹہ لوگ کھڑے رہتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ دعائیں سب کہاں جاتی ہیں؟ میرے بھائیو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر ختم ہو چکی، اس لیے ہماری یہ ساری دعائیں ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ عقل حلال لازم ہے کہ انسان حلال کھائے، حلال پہنے، حلال پیے، حرام سے اجتناب کرے۔ یہ صحیح مسلم کی واضح روایت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو ابھی سے پہلے پیش کی گئی مال کے کہ لوگوں کے سامنے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، استعمال کریں بخاری کی روایت۔ تو رزین کی روایت میں اتنا اضافہ ہے فَإِذَا ذَلِكَ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَى، یہ جامع الاصول میں ابن اثیر نے ذکر کیا اضافہ رزین سے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے، یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا خاصیت ہے؟
اور دوسرے لوگوں کی دعائیں اس طرح نہیں قبول ہوتی ہیں جس طرح آپ کی دعائیں قبول، جو دعا کریں قبول. تو حضرت سعد بن وقاص نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما رفعت الى في لقمة الا وانا عالم من اين مجيئها ومن اين خرجت. دیکھو میں نے اپنے منہ کے پاس وہی لقمہ منہ تک اٹھایا ہوں، یعنی وہی لقمہ کھایا ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے ملا ہے، حلال ہے یا حرام. یعنی یہ جامع العلوم الحکم میں ابن رجب نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے. لوگوں نے پوچھا تو کہا مجھے معلوم ہوتا ہے، جو لقمہ بھی منہ میں لے جاتا ہوں اس کی پوری تفصیل مجھے معلوم ہوتی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال کھانے کی کوشش کرو تو حلال کھائیے تب دعا قبول ہوگی. آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے. جو مل جائے کھا لو، جیسے ملے، جہاں سے ملے روزی کما لو. کمانے کی میں احتیاط نہ، کھانے میں احتیاط. جو نوکری ملے کہتے بھائی کیا مجبوری ہے کر لیتے. شراب خانے میں نوکری مل جائے تو مجبوری ہے، شراب بھی بیچ دیں گے، بیچ لیں گے. کیا کریں مولانا، روزی کا معاملہ نہیں. نہ آپ کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں. یاد رکھیے من أين اكتسبه وفيما انفقه، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، اس کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. کہ ایمان والو وہ پاکیزہ مال خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، پاکیزہ مال یعنی حلال، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. اور جب انفاق کرنے، خرچ کرنے کی بات آئے تو حرام کو نہ خرچ کیا کرو، حرام کا قصد، خبیث کا قصد نہ کرو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالی خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا، حلال کو حرام سے، حرام کو حلال سے جدا کر، اور حرام کو جو ہے اللہ تعالیٰ خبیث کو بعد کے بعد اوپر رکھے گا اور ان سب کو تباہ کر دے گا، جہنم میں پہنچا دے گا. اولئک هم الخاسرون. ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے. تو حرام مال کا یہ انجام ہے، حرام کمائی کا یہ انجام ہوگا میرے بھائی. نہ دنیا میں آپ کو برکت ملے گی نہ آخرت میں برکت. دنیا میں بھی حیرانی پریشانی آتی ہے، بڑی حیران ہے، بہت چیزیں، برکت نہیں ہوتی، بڑی حیرانی ہے، بڑے مصائب ہیں، بڑے مشکلات ہیں. کیا کرے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بیٹی بیمار ہے، کبھی گاڑی خراب ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں. اپنی کمائی کا جائزہ لینا چاہیے. جو ہم کما رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، جو ہم کھا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، کہاں سے ہماری روزی آ رہی ہے، یہ آمدنی کے ذرائع ہمارے کیا ہیں، حلال ذرائع سے ہم کما رہے ہیں، حرام ذرائع سے کما رہے ہیں. آج تو یہ سب ختم ہو چکا ہے. آج تو لائن لگائے بینکوں میں کھڑے ہوئے ہیں ہم. آج تو ہم بینکوں میں لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں، بینکوں کی اسکیموں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. کہاں سے اسکیم ملے، کہاں سے مل جائے، جہاں نوکری مل جائے وہیں نوکری کر لیتے ہیں. چاہے بینک میں مل جائے، چاہے شراب خانے میں مل جائے، بس ہم مجبوری، بھائی روزی کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، کیا کریں. تو روزی کا معاملہ حلال ذریعے سے حل کیجئے،
حرام ذریعے سے روزی نہیں طلب کی جاتی میرے بھائی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا جسم آج بیماریاں کیوں اتنی زیادہ ہیں؟ آج حیرانی پریشانی کیوں ہے؟ اچھی سے اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیشہ دل گھبراتا رہتا ہے، راتوں کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. اس سب کا کیا وجہ؟ اس پر غور کیا کبھی؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی کمائی کا جائزہ لینا چاہیے. حرام کھا کر کبھی سکون نہیں ملے گا. آپ کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہے تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. یاد رکھیں، کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کے ذریعے جس میں سود کی آمیزش ہے اس کا مٹھ مار دیتا ہے. کتنا بھی کما لیں آپ، کوئی فائدہ نہیں. صدقات کے ذریعے اللہ مال میں برکت دیتا ہے. حلال کمائیں گے، حلال کا کھائیں گے تو اس کے برکات آپ کے جسم پر بھی ظاہر ہوں گے، آپ کے دل پر بھی ظاہر ہوں گے، آپ کی عبادات میں بھی ظاہر ہوں گے، آپ کی دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، آپ کا دل مطمئن رہے گا. تھوڑا کھائیں گے، تھوڑا پہنیں گے، لیکن اطمینان کی زندگی گزاریں گے. لیکن حرام اگر کما رہے ہیں، حرام مال خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر، کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی آپ کو سکون میسر نہیں آ سکتا، سکون کی سانس نہیں لے سکتے ہیں آپ. یہ واضح ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے انسان کے سامنے. چنانچہ اللہ تبارک تعالی، حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور اللہ حلال ہی کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو قبول نہیں کرتا. اور اس کو بڑھاتا ہے، اللہ اس ایک دانے کو بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو جس اہتمام سے، یہاں تک کہ وہ ایک دانہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کی یہ قدر ہے حلال کمائی کی. حلال کمائی سے صدقہ کریں، اس میں برکت ہوتی ہے. حلال کمائی کھائیں گے، برکت ہوگی. حلال نہیں حرام ہے تو بے برکتی ہوگی. آپ کی زندگی میں بھی برکتی ہوگی، آپ کے مال میں بھی برکتی ہوگی، سب کچھ بے برکتی کا شکار. اور آج یہی ہے کہ میرے بھائیوں، حلال حرام کی تمیز ہم ختم کر چکے ہیں. اس لیے نہ ہمارے اوقات میں برکت ہے، نہ ہمارے اعمال میں برکت ہے، اور موٹے تازے ہو جاتے ہیں لیکن بیماریوں سے گھرے رہتے. سکون غارت رہتا ہے، راتوں کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. تو عبادات جو ہے اسی وقت قبول ہوں گی جب اکلے حلال ہو. حلال کھا کے نماز پڑھیے، حلال کھا کے روزہ رکھیے، حلال کھا کے حج کیجیے، تب قبول ہوگا، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے گا. چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، گرچہ اس میں کلام ہے، کہ جب حلال کھا کر انسان، حلال مال کے ذریعے انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے اور سواری پر بیٹھتا، اپنا پیر رکاب پہ رکھتا ہے تو کہتا لبیک اللہم لبیک، تو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں حج کا مبرور، تیرا حج قبول ہے. اور جب انسان حرام مال کے ذریعے حج کو نکلتا ہے تو جب رکاب پر پیر رکھتا ہے، لبیک پکارتا ہے، تو فرشتے کہتے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں.
تیرے لیے کوئی سعادت مندی نہیں، تمہارا حج قبول نہیں ہے، مالو کا حرام، تیرا مال حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، اکل حلال ضروری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من انفق من الحرام فی طاعت اللہ کان کمن طہر ثوب النجس بالبول، جو حرام مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی نجس کپڑے کو پیشاب سے دھلے، نجس کپڑے کو پیشاب سے جس طرح دھلے، اسی طرح ہے کہ اللہ کی اطاعت میں حرام مال خرچ کرنا۔ والثوب النزل لا يطهر الا الماء، اور نجس کپڑے کو پانی صاف کرے گا، پیشاب نہیں صاف پاک کر سکتا ہے۔ والذنب لا يكفر الا الحلال، اور گناہ حلال سے ختم ہوتے ہیں، گناہ کا کفارہ حلال، حرام سے گناہ نہیں بخشے جاتے، گناہ نہیں معاف ہوتے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره علیہ، جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس میں کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا، اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا۔ تو یہی تمام اعمال کا یہی حال ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقات و خیرات ہو، یہ تمام ہمارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اگر ہم نے اکل حلال کا اہتمام نہ کیا، حرام پر پلتے رہے تو حرام کھا کر جو قوت ملے گی ہمیں، جو سانس ہماری آئے گی اور ہم پھر قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اس میں تاثیر پیدا ہو؟ نہیں، تاثیر نہیں پیدا ہو، قبولیت نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان کو اولاً تو طلب رزق کے وقت سوچنا ہے کہ حلال ذریعے سے روزی طلب کریں، اور دوسرے جب بھی لقمہ منہ میں رکھیں تو دیکھ کر رکھیں حلال ہے کہ حرام ہے، سوچ کر رکھیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے خاطر جو ہے، بچے اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا پیئیں، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیں، تو اس مال سے جو بچے پرورش پائیں گے ان کے یہاں سے نجابت اور شرافت کہاں سے آئے گی؟ ان کے یہاں سے اچھے اخلاق کہاں پیدا ہوں گے جب ان کی پرورش حرام مال سے ہم کریں گے؟ تو یاد رکھیں، آج دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور مال کی خاطر آج ہم سب کچھ اپنا برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اپنے اوقات ضائع کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، ہمیں فہم دے، سمجھ دے، ہم خیر اور شر کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حلال کمانے والے اور حلال کھانے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبولیت سے ہم کنار فرمائے۔ تو میرے بھائی، یہ چار بنیادی چیزیں جو آپ کے سامنے اس پروگرام کے تحت ذکر کی گئی ہیں، ان چاروں کو سمجھنا، برتنا ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ۔ جماعت کے ماتحت چلنے والے جزاک اللہ خیر شیخ۔
As always, inshallah سوالات نہیں سمیر تم نہیں تھے اس وقت سے شیخ سے بات ہوئی تھی. شیخ نے کہا آج سوال جواب نہیں ہوں گے کیونکہ شیخ کو جانا ہے تدفین کے لیے. ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ جو سوال آپ کے ہیں وہ پلیز کلیکٹ کر کے رکھیں اگلے جمعہ کے لیے. یا تو شیخ کے دروس ہوتے ہیں سنیچر اور پیر کے دن, اس دروس کو اٹینڈ کر کے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ شیخ کو ایک تدفین کے لیے جانا ہے, عصر کے فوراً بعد تدفین ہے, اس لیے انہیں بہت کر کے ابھی نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. شیخ ویسے کس کی تدفین ہے؟ یہ ہمارے پرانے مدیر تھے شیخ موجب بن درع الدوسری, تقریباً مرکز میں 20 سال مدیر رہے, اور وہ سب سے پہلے مدیر یہاں تھے مرکز الدعوہ کے. ان کی بڑی خدمات ہے یہاں. تو آج ان کی وفات ہوئی ہے, تو آج ان کی تدفین ہے. جنازہ ہے مسجد ابن باز میں, جامع ابن باز میں جنازہ ہے, اور تدفین ریان میں, ریان کا جو قبرستان الثانی کا ہے اس میں تدفین ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. کیونکہ اور ایک تدفین ہے آج, ایک اور شخص انتقال ہوئے ہیں. ابو حمور میں. ہاں وہ ابو حمور میں. یہ تو ابن باز جو مسجد ہے میزر میں, وہاں جنازہ ہے, اور ریان میں تدفین. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر.